بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، ثم الصلاة والسلام على طبيب أنفسنا حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. سامعین گرامی، ناظرین محترم، آج ماہ محرم کی 34 تاریخ آ چکی ہے اور دنیا بھر میں مجالس ادا اور عزاداری کا سلسلہ پورے زور سے جاری و ساری ہے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ یہ توفیق سارے مومنین کرام کو صحت و سلامتی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سرنامہ کلام میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ، و سفینۃ النجات ہے، اور نجات کی کشتی ہے. سامعین کرامی، جیسے کہ آپ مستحضر ہیں کہ اسلام دین کامل ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جو انسانیت کے ارتقاء کے لیے، انسانیت کے روحانی کمال کے لیے کامل ترین دین ہے. اور جبھی دین اسلام آخری دین ہے کہ وہ ساری تعلیمات، وہ سارے معارف، وہ سارے مطالب جو انسانیت کو روحانی کمال عطا کرنے کے لیے ضروری تھے، جو انسانیت کو انسانیت کی اوج پر پہنچانے کے لیے ضروری تھے، وہ ساری باتیں، وہ ساری جو ہے معارف، وہ ساری تعلیمات جو انسانیت کو عرفان کے معراج پر پہنچانے کے لیے ضروری تھے، لازم تھے، وہ اس دین مبین نے ہمارے لیے کامل کر دیے کہ جبھی دین اسلام نے آخری دین ہے کہ وہ ساری تعلیمات، وہ سارے معارف، وہ سارے مطالب جو انسانیت کو روحانی کمال عطا کرنے کے لیے ضروری تھے، خدا نے انسانیت کو پہنچانے کے لیے ضروری تھے، وہ ساری باتیں، وہ ساری معارف، وہ ساری دینی کہ وہ دین حنیف کیا ہے، عرفان فطرت انسانی ہے کہ جس پر انسان کو ضروری تھے کیا گیا ہے. رسول سے کہا کہ رسول اپنا چہرہ ہمارے دین فطرت کی طرف، یعنی کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کامل انسانی جبھی کہ جو خدا سلام آ رہے ہیں ارشاد کہ وہ ساری سامنے پیش کر چکا ہے، اور رسول سے خداوند متعال ارشاد کر رہا ہے اور اس
اس کے توسط سے انسانیت کو پیغام دے رہا ہے کہ اپنا چہرہ موڑ لو دین مبین کی طرف، اور اب کوئی اور دین نہیں، اور اب کوئی اور جائگہ نہیں، اور اب کوئی اور مقام نہیں کہ جہاں سے تمہیں فطرت کی طرف صحیح طرح رہنمائی مل سکے۔ دین نے تمہارے لیے فطرت کو کامل کر دیا ہے کہ جبھی رسول گرامی نے وہ ساری تعلیمات، وہ ساری حجتیں، وہ سارے وسائل انسانیت کو پہنچا دیے کہ جس کے بارے میں انسانیت کو وہ ضروری تھی تاکہ وہ انسانیت روحانی کمال طے کر سکے۔ اور یہی وسائل جب رسول گرامی آہستہ آہستہ انسانیت کو دیتے رہے، اسلامی معاشرے کے ارتقاء کو دیکھ دیکھ کر سیڑھی پر سیڑھی وہ معارف دیتے رہے، اور آخر میں یہ منزل آئی کہ جب اہم ترین عنصر، کہ جب اہم ترین رکن انسان کی ہدایت کا وہ رہ گیا تو قرآن نے ارشاد کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ چیز پہنچا دو کہ جو تمہیں ابلاغ کر دی گئی ہے، جو تمہیں پہنچا دی گئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ گویا ساری رسالتوں کو، ساری رسالت کی محنت تمہاری ضائع ہو گئی، ساری رسالت کو کچھ نہیں تم نے پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزیزان گرامی، وہ عنصر ہدایت جو رسول گرامی کو پہنچانا تھا، وہ عنصر تھا کہ اگر وہ عنصر انسانیت تک پہنچ جاتا تو انسانیت ہدایت کے مراحل کو طے کر لیتی، لیکن اگر انسانیت اس عنصر سے محروم رہ جاتی تو گویا سارا دین جو تھا انسانیت کے لیے ناکارہ تھا، کیونکہ وہ عنصر، وہ ابلاغ، وہ پیغام جو رسول گرامی کو پہنچانا تھا، وہ ولایت آل رسول کا، وہ ولایت اہل بیت کا، وہ ولایت علی کا پیغام تھا کہ جس کے لیے رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن، جو مسلمان دین خدا پر ایمان رکھ کر 500 سال سے زیادہ زندگی گزار لے، ہزاروں سال زندگی کر لے، ساری زندگی سجدے میں گزار دے، ساری زندگی عبادت میں گزار دے، ساری زندگی رکوع میں گزار دے، لیکن اس کے سینے میں، اس کے دل میں اگر ولایت علی کا ایک قطرہ بھی پایا نہ جاتا ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیونکہ ولایت وہ عنصر ہے کہ جو انسان کو منسلک کرتا ہے عالم توحیدی کے ساتھ۔ ولایت وہ واسطہ فیض ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے۔ ولایت وہ عنصر خفیف ہے کہ جو انسان کو انسانیت کی منزل پر فائز کرنے کے لیے ان روحانی عوالم کی جانب سوق دیتا ہے، اس روحانی عوالم کی سیر کراتا ہے کہ جہاں جبرائیل کے تو پر جل جاتے ہیں، لیکن جب معراج پر رسول گرامی پہنچتے ہیں تو وہ صدا آتی ہے کہ جو صدا سنی سنائی ہے، وہ صدا آتی ہے کہ جو صدا بچپن سے رسول گرامی سن رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت وہ عنصر ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ رسول گرامی نے ارشاد کیا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے عرش خدا کے بائیں جانب کیا لکھا دیکھا، وہی لکھا دیکھا کہ جو حدیث ہم نے سرنامہ کلام میں ارشاد فرمائی، اور وہ کیا تھی کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، یعنی ولایت وہ عنصر ہے کہ جو انسان کو عرش معلی تک لے کر جا سکتا ہے، وہ عنصر ہے کہ جو انسان کو معراج کا سفر طے کرا سکتا ہے۔ یہاں پر عزیزان گرامی ایک سوال کا جواب، ایک شبہ کا سوال جواب دیتا چلوں کہ یہ انہوں کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ جب ہم کہہ چکے ہیں کہ ولایت جو ہے انسان کو عرش معلی تک لے کر جا سکتی ہے، اور رسول گرامی جب معراج پر گئے تو انہیں اپنے بھائی مولا علی کی صدا سے آواز آئی تو اس کے یہ ختم انسان کے تصور میں نہ رہے کہ ولی خدا جو ہے، امام جو ہے، رسول گرامی ختمی مرتبہ سے افضل ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ولایت، امامت جو ہے رسالت سے افضل ہے، لیکن رسول گرامی، رسول ختمی مرتبت سارے رسولوں کے امام ہیں، رسول ختمی مرتبت سارے ائمہ اثنی عشر کے امام ہیں۔ وہ امامت کا مرتبہ کہ جو امیر المومنین کے پاس تھا، سب سے پہلے وہ رسول گرامی کے پاس تھا۔ تو اگر ولایت افضل ہے رسالت سے تو جو کہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول گرامی جو ہے
جس دنیا کے اندر سب سے بہترین خلقت ہے، ان کے بعد آپ کے وسیع امیر المومنین علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں سب سے عظیم خلقت ہے، سب سے عظیم مخلوق ہے، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ہے۔ تو وہ ولایت وہ عنصر ہے، ولایت وہ عنصر ہے کہ جو رسول گرامی سے ہمارے ائمہ معصومین کو ملا۔ سب سے پہلا ولایت کا عنصر رسول گرامی کے پاس، اس کے بعد ائمہ اثنا عشر کے پاس، اور وہ ولایت کا عنصر انسان کو عرش معلی تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہی قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے رسول گرامی اگر علی کی ولایت کو پہنچا دیا تو گویا کار رسالت کا نتیجہ مل جائے گا، گویا کار رسالت جو ہے ثمرہ بخش ہو جائے گا، نتیجہ بخش ہو جائے گا۔ لیکن علی کی ولایت اگر نہ پہنچ پائی تو انسانیت کو وہ مراتب، انسانیت کو وہ مراحل، انسانیت کو تکامل کے سیڑھی سے محروم ہو جائے گی، اور انسانیت اے تیرے بعد اے رسول اس گمراہی میں بھٹکتی رہے گی کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سقیفہ کے بعد جو لوگ سقیفہ کے پیروکار بنے، جو لوگ سقیفہ کی راہ پر چلے، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج عزاداری کی عظیم نعمت سے محروم ہے، آج ولایت کی عظیم نعمت سے محروم ہے، آج ایک عظیم سائے سے محروم ہے کہ جو انہیں اس روحانی کمال کی طرف لے کے جا سکے۔ کہ ارشاد ہوا کہ جس امام رضا علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ جو میرے جد امام حسین علیہ السلام پر گریا کرے گا کہ یہاں تک کہ اس کے آنسو اس کے گالوں تک پہنچ جائیں گے تو خداوند متعال اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جو کچھ ماضی میں انجام دیے ہوں گے، جو کچھ آئندہ میں انجام دیے جائیں گے، وہ ولایت کا عنصر ہے کہ جو انسان کی روح کے اندر وہ پاکیزگی لے کر آتا ہے، وہ شفافیت لے کر آتا ہے کہ انسان اس معراج کی جانب حرکت کرتا ہے کہ جس معراج کے لیے دین اسلام آیا ہے، دین اسلام نے اس معراج کے لیے انسانیت کو انتخاب کیا ہے کہ جبھی انسانیت کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا ہے، اور یہی انسانیت ہے کہ جو انسان، یہی معراج ہے کہ جو انسان کو کربلا کی، جو انسانیت کو کربلا نے جو ہے وہ پہنچائی ہے، یہی معراج ہے کہ جس کا وسیلہ کربلا ہے۔ آج اگر انسان اس کربلا کے لیے گریا کرتا ہے، عزاداری میں آ کر گریا کرتا ہے، تو اس کے اندر شرف کا جو ہے عنصر جاگ جاتا ہے، عزت کا عنصر جاگ جاتا ہے، غیرت کا عنصر جاگ جاتا ہے۔ اس فرش عزا پر جو انسان آ کر گریا کرتا ہے، آزادی خواہی کا عنصر اس کے اندر جاگ جاتا ہے، کرامت انسانی اس کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے، پاکیزگی اس کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے، نصرت کی عنصر اس کے اندر ایجاد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عنصر عزیزان گرامی اس کے اندر ایجاد ہو رہے ہیں تو اس کا گریا واقعاً کربلائی گریا ہے، ولائی گریا ہے، اس کو اس معراج کی انسانی کی جانب لے کر جائے گا۔ لیکن اگر انسان کا گریا کوفے والوں کے گریا کی مانند ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مظلوم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی گریا کیے جا رہے ہیں، نہ شرف ہے، نہ نصرت ہے، نہ کرامت ہے، نہ عزت ہے، نہ حمیت ہے، تو جان لے عزیزان گرامی وہ گریا جو ہے، وہ گریا تو ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی فائدے کا نہیں ہے، انسان کو معراج کی جانب نہیں لے کر جاتا بلکہ انسان کو ذلت کی جانب لے کر جاتا ہے، اور آخر کار ابن زیاد اور یزید کا غلام بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو امام حسین علیہ السلام کی کربلا درس معراج ہے، درس عرفان ہے، درس انسانیت ہے، درس شرف ہے۔ شہید مرتضی مطہری کا میں قول یہاں نقل کرتا چلوں کہ آپ نے فرمایا کہ گریا درس انسانیت ہے، گریا درس کرامت ہے، گریا درس شرف ہے، درس انسانیت ہے اور درس آزادی ہے کہ جو انسان اس کربلا سے ان درسوں کو لے لیتا ہے تو وہ حسینی راستے پر چل دیتا ہے، لیکن جو انسان اس گریہ سے ان درسوں کو حاصل نہیں کر پاتا تو گویا وہ جو ہے اسی کوفی راستے کی جانب گامزن ہے۔ تو آج یہاں پر ہمیں معیار مل گیا کہ جو عزاداریاں ہمارے سامنے منعقد ہو رہی ہے، کون سی عزاداری حقیقی عزاداری ہے اور کون سی عزاداری کوفی عزاداری ہے۔ وہ عزاداری کہ جو ہم لوگوں کو، جو عزاداروں کو شرف
انسانیت، آزادی اور کرامت اور جو ہے عزت عطا کر رہی ہے، عزت کا درس دے رہی ہے، وہ گریہ ہے، وہ عزاداری ہے۔ اور جو عزاداری انسانیت کو گریہ تو دے رہی ہے لیکن عزت کا درس نہیں دے رہی، شرف کا درس نہیں دے رہی، کرامت کا درس نہیں دے رہی، آزادی کا درس نہیں دے رہی، تو وہ عزاداری کوفی عزاداری ہے۔ جب یہاں پر امام خمینی علیہ الرحمہ نے تاریخی جملہ ارشاد کیا کہ جو ہمارے قائد شہید علامہ آل حسینی کی زبان سے ہمیں سننے کو ملا کہ فرمایا کہ یہ عزاداری میں پڑھنے والے ہمارے سینے پر ہاتھ استکبار کے منہ پر پڑنے والے تماچے ہیں، کہ وہ انسانیت، وہ یہاں سے انسانیت جاگتی ہے، اس عزاداری سے انسانیت جاگتی ہے، اس سینہ زنی سے شرف جاگتا ہے، اس سینہ زنی سے، اس ازگریے سے عزت جاگتی ہے کہ جو انسان کو مکتب حسینی سے متصل کر دیتی ہے۔ کہ جبھی ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ، اس حدیث کی تشریح میں علماء نے کئی ڈھیر ساری تشریحات، کئی لمبی اور تفصیلی تشریحات پیش کی۔ میں مختصر طور سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خلاصتاً علماء نے فرمایا کہ اس حدیث نے ہدایت کے نظام کو کامل کر دیا ہے۔ رسول گرامی نے اس حدیث کو ہمارے سامنے پیش کر کے اس ہدایت کے نظام کو کامل کر دیا ہے۔ اگر صرف یہی حدیث ہمارے پاس ہوتی تو ہمیں کسی اور ہدایت کی جو ہے وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، یہی حدیث ہمارے لیے کافی تھی۔ کیونکہ ارشاد ہو رہا ہے ان الحسین مصباح الہدا۔ مصباح عرب کے زمانے میں، اس قدیمی زمانے میں، اس پیغمبر گرامی کے زمانے میں اس چراغ کو کہا جاتا تھا کہ جنگلوں، بیابانوں، سمندروں میں بھٹکنے والوں کے لیے لوگ روشن کر کے رکھتے تھے کہ اگر کوئی بھٹک جائے تو وہ اپنا راستہ پا لے۔ اس پہاڑوں میں، اس جنگلوں میں، غاروں میں، بیابانوں میں انسانیت کو بھٹکنے نہیں دیا جاتا تھا، انسان کو بھٹکنے نہیں دیا جاتا تھا، اور مصباح جلائے رکھتے تھے لوگ۔ اس کو کہا جاتا تھا مصباح۔ حسین وہ مصباح ہدایت ہے کہ جو بھٹکے ہوئوں کو ہدایت دیتا ہے، صحیح اور برے کی تمیز بتاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے، آزادی اور غلامی کی فرق بیان کرتا ہے، اور انسانیت کو طاغوت اور ولایت کا فرق بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر حدیث ختم نہیں ہو گئی، یہ ہدایت کا پہلا عنصر تھا، یہ ہدایت کا نظام کا پہلا عنصر تھا کہ انسان کو رہنمائی کی جائے، اچھے اور برے کی تمیز دی جائے۔ یہ وہ کار تھا، یہ وہ کام تھا جو کار رسالت تھا، یہ وہ کام تھا جو کار نبوت تھا کہ انسان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائی جائے۔ لیکن اس حدیث کا اگلا عنصر جو ہے وہ کام ہے کہ جو کام کار ولایت ہے، وہ کام ہے کہ جو کام امامت ہے، اور یہ وہ عنصر ہے کہ جو امامت کو ولایت سے برتر کر دیتا ہے، وہ عنصر ہے کہ جو امامت کو رسالت سے برتر کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ عنصر یہ ذہن میں نہ آ پائے کہ ہمارے رسول گرامی سے افضل ہمارے ائمہ ہیں، کیونکہ امامت کا مرتبہ ان کے پاس ہے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے امامت و ولایت کا درجہ ہمارے رسول گرامی کے پاس ہے۔ اور جو اس حدیث کا دوسرا عنصر ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ نجات، اور سفینہ نجات ہے یعنی کشتی نجات ہے، کہ انسان کو صرف اچھے اور برے کی رہنمائی نہیں کرنی، انسان کو صرف کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں کراتی، بلکہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اندر بٹھاتی ہے اور اس کو ہدایت کے مقصد تک پہنچاتی ہے، یعنی ایصال الی المطلوب کرتی ہے، ہدایت کو انسان کے لیے کامل کرتی ہے۔ نبی صرف انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے، اس کے بعد انسان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس اچھے راستے پر سفر کرے یا نہ کرے۔ لیکن ولایت وہ عنصر ہے، ولایت وہ عنصر ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دینے کے بعد اچھے راستے پر ہاتھ پکڑ کر چلاتا بھی ہے، انسان کو اپنے ہاتھ کو، جو انسان ولایت کا دامن پکڑ لے اس کو اس معراج کی منزلوں تک لے جاتا ہے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تاریخ میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شب عاشورہ سارے اصحاب جو ہیں عبادات اور مناجات میں مشغول تھے، خیموں کے اندر سے
शहद के मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी आवाजें आ रही थी, और वो आवाजें क्या थी? मुनाजात की आवाजें थी, सदाए लब्बैक की आवाजें थी, सदाए मुनाजात की आवाजें थी, सदाए गिरिया थी लोगों की खुदा की बारगाह में। सिर्फ ये नहीं बल्कि बताया गया कि शब आशूर में असहाब आपस में हंस रहे थे, आपस में मुस्कुरा रहे थे, आपस में ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे कल उनका जो है कामयाबी का दिन है। क्यों? क्योंकि हुसैन ने उस मेराज पर असहाब को पहुंचा दिया था कि वो अपनी मेराज देख रहे थे। मालूम था कि कल को हमारी मेराज है, इसलिए असहाब जो है उस मेराज की जानिब निगाह किए हुए थे, उन सख्तियों को भुला चुके थे कि जो दुनिया के अंदर और कल आने वाली जंग में पेश आने वाली हैं। सब बेताब थे मकाम शहादत की तरफ, सब बेकरार थे उस मंजर की तरफ कि जब उनका सर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दामन मुबारक पर होगा और उनका चेहरा जो है उनके खून से रंगीन होगा। क्यों? उन्हें मालूम था कि विलायत के दामन में, विलायत के दरबार में, विलायत के दर पर खून गिरने से इंसान जो है वो मेराज हासिल करता है कि जिसके लिए इब्राहिम भी तमन्ना करते हैं, ईसा भी तमन्ना करते हैं, मूसा भी तमन्ना करते हैं। यही इरशाद है, यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे करबला में वो मुझे असहाब मिले कि जो ना मेरे बाबा को मिले, जो ना मेरे नाना को मिले। आज 4 मुहर्रम है, असहाब का दिन है, हुसैन कश्ती निजात है। ये वो असहाब हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होकर मेराज करबला को हासिल किया, इरफान के मेराज को हासिल किया। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं उस मेराज को तो आइए देखते हैं हम हबीब की शक्ल में कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंच गए, जब करबला पहुंच गए 2 मुहर्रम को सारे रास्ते बंद कर दिए गए, तो याद आई अपने दोस्त की नामल खत लिखा कि मिनल गरीब इलल हबीब, एक गरीब की तरफ से हबीब के लिए खत में लिखा था कि हुसैन तुम्हें नुसरत के लिए पुकार रहा है, वस्सलाम। अगर हुसैन को जिंदा मुलाकात करना चाहते हो तो आओ हमसे मिल जाओ, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुख्तसर सा खत था कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कदीमी दोस्त हबीब को लिखा था। हबीब जैसे ही खत देखते हैं तो देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये खत लिखा है। थोड़ी देर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सोचना क्यों था? क्योंकि अपने घर वालों से खाइफ थे, अपने घर वालों के रद्द अमल से जो है वो तवक्को कर रहे थे कि शायद कोई रुकावट आएगी। घर बीवी ने पूछा कि हबीब क्या हुआ, परेशान लगते हो? कहा मौला का खत है। इस तरह मुखातिब किया है तो कहा कि हबीब क्या सोचते हो, फरजंदे ज़हरा ने तुम्हें बुलाया है, मेराज की जानिब दावत दी है, तो आओ मेराज की जानिब सदाए लब्बैक कहो। हबीब वहीं पर तैयार होते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। अब दूसरे असहाब की तरफ हम आते हैं। असहाब की जो है वो वाक़े हैं कि जो इंसान को मेराज का हकीकी दर्स देते हैं। आइए हम देखते हैं किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को मेराज की जानिब दावत दी। हाँ, वो हुर के जो रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकता है, पानी जो है उन पर बंद करता है। हाँ, वो हुर के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहता है कि अब आपके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, मुझे हुक्म है कि आपको मैं एक मकाम की तरफ लेकर जाऊं ताकि आप वहां से कहीं और ना जा सके। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद करते हैं कि हुर सकलत का उम्मुक, कि तेरी गम में तेरी माँ जो है वो बैठे और तेरे गम में तेरी माँ जो है रोए, तू हमारा रास्ता रोकता है। इसके जवाब में हुर, क्योंकि मार्फत वालिदा उसकी मार्फत अहले बैत रखती थी, मुहिब अहले बैत थी, उसको इर्स लिया था, विरसे में लिया था। हुर ने कहा कि ए मौला, आप मेरी माँ को तो बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन मैं एक हद अदब से आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी माँ का मर्तबा इतना बुलंद है कि मेरी इस अलकन जबान से, मेरी इस लगड़ाती जबान से, मेरी इस हलकलाती जबान से आपकी माँ के लिए कुछ भी जो है वो अदा नहीं हो सकता। तारीख ये कहती है, उलमा ये फरमाते हैं, यही अदब का लिहाज रखना हुर के काम आ गया। यही अदब का लिहाज रखा हुर ने, और हुसैन ने हुर को अपनी कश्ती निजात में बिठा लिया। यही वजह थी कि शब आशूरा को
حر نے اپنی تقدیر جو ہے وہ بدل دی، کشتی نجات میں سوار ہو گیا اور عرش اور فرش سے عرش کا سفر اس نے چند ہی لمحوں میں طے کیا۔ یہ وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے معراج کے قصے ہیں کہ ہم ان 3 مجالس میں آپ کے سامنے مختلف زاویوں سے عرض کریں گے۔ یہ حر کا وہ وفا کرنا تھا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جس نے حر کو معراج عرفانیت، معراج انسانیت، معراج کربلا عطا کی۔ ہاں، دوسرے اصحاب کی جانب ہم آتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں مسلم ابن اوسجہ کہ جب مسلم ابن اوسجہ نے دیکھا کہ کوفے کے اندر یہ منظر ہے کہ مسلم شہید کر دیے گئے، حانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا، مسلم ابن اوسجہ جب یہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب نصرت کا وقت ہے، اب کوفے میں رہنے کا وقت نہیں ہے، اب حسین کو ضرورت ہے میری، اور وہیں سے مسلم جو ہے وہ کوفے سے جو ہے خوب خروج کر جاتے ہیں امام حسین کی جانب اور کہتے ہیں کہ اب خون سے داڑھی رنگین کرنے کا وقت ہے۔ کہ جب آخری وقت آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے دامن پر ان کا سر ہوتا ہے، حبیب مسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہم مسلم کوئی وصیت ہے تو بتاؤ۔ مسلم اپنی جان تسلیم کرتے کرتے اشارہ کرتے ہیں جو ہے حبیب امام حسین کی جانب، اور حبیب کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میری وصیت ایک غریب ہے، اس غریب کی نصرت کرو تاکہ تم معراج کو حاصل کر سکو اے حبیب۔ اور یہ اصحاب کے جو ہے وہ نصرت کے جو ہے وہ معراج کے وہ واقعے ہیں جو کربلا نے ہمارے سامنے پیش کیے۔ ہاں عزادارو، آج 4 محرم ہو گئی، اصحاب کے وفاداری کے قصے آپ کو ہم نے بتائے، وہ معراج بتائی کربلا نے جو لوگوں کو عطا کی۔ ہاں اصحاب کا دن ہے، آئیے اصحاب کے واقعات سنتے ہیں، اس معراج کو دیکھتے ہیں کہ جو اصحاب نے حاصل کی۔ ہاں حبیب کا قصہ سنایا، ہاں زہیر کے جو ہے وہ واقعات موجود ہیں۔ اصحاب شب عاشور جب چراغ گل کر دیا گیا تو امام نے اپنی بیعت اٹھا لی، جب چراغ واپس کھولا تو کسی نے حرکت نہ کی، پوچھا اے زہیر تم کیوں نہ ہمیں چھوڑ کر گئے؟ کہا یا ابا عبداللہ، ہم اگر ہمارے 1000 ٹکڑے کر دیے گئے، اگر ہمیں اس طرح شہید کر دیا جائے کہ ہمارے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے اور پھر ہمارے ساتھ یہی عمل کیا جائے، یہاں تک کہ 70 دفعہ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ تیغ کیا جائے اور ہمیں اٹھایا جائے، لیکن ہم آپ کی نصرت نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں اے حر، یہ حسین نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کوئی دن پہلے تو کسی اور کا جانے والا تھا، کیا وجہ تھی کہ راستے میں ایک ملاقات نے اے حر تجھے کسی اور کے چاہنے والے سے حر الحسین، زہیر الحسین بنا دیا کہ شب عاشور تو اس طرح جو ہے حسین کی بارگاہ میں اپنی وفا کو پیش کر رہا ہے، اپنی اس معراج انسانیت کی جو جھلک دکھا رہا ہے۔ ہاں اب آئیے حر کو دیکھتے ہیں کہ حر وہ والا حر کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو راستے میں روکا، وہ حر کہ جس نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا، کہ جو سردار تھا اپنے لشکر کا، سب سے بڑا شجاع سردار تھا۔ شب عاشور کو دور سے لوگوں اصحاب امام حسین نے دیکھا کہ گھوڑے پر کوئی سوار آتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھتا ہوا جو ہے پشیمان ہے، شرمندہ ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے لبیک کی صدائیں بلند کی، امام حسین علیہ السلام تک یہ آواز پہنچی، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ کوئی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نصرت کے لیے۔ شب عاشور کا موقع تھا، اہل حرم مایوس ہو چکے تھے کہ کوئی نصرت کے لیے آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں کوئی اور آ گیا معراج انسانیت حاصل کرنے کے لیے۔ کہا کہ دیکھو کون ہے، لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا ہے امام حسین یہ حر ہے، یہ وہ حر ہے کہ جس نے ہم پر پانی بند کیا، یہ وہ حر ہے کہ جس نے بیویوں کا راستہ بند کیا، یہ وہ حر ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ امام
حسین نے کہا کہ چھوڑ دو، میرا معاملہ ہے اور حر کا معاملہ ہے، میں خود اس کے استقبال کے لیے جاؤں گا، کریم کی بارگاہ میں آ رہا ہے، کریم کا دربار ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مخصوص اصحاب کے ساتھ خود استقبال کے لیے گئے، دیکھا حر اپنے ہاتھ گردن سے باندھ چکا ہے، شرمندہ ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ کہا اے حر، ہاتھ کریم کی بارگاہ میں آئے ہو، اس سے گلے سے لگایا اور کہا، حر نے کہا کہ حلی من التوبہ، اے امام حسین آیا میرے لیے توبہ ہے۔ کہا اے حر، تو نہیں جانتا کہ تو نے ہماری ماں کو کتنا خوش کر دیا ہے کہ ہماری نصرت کے لیے آیا ہے۔ کہا اے حر آؤ خیموں میں بیٹھو۔ کہا کہ نہیں اے امام حسین علیہ السلام، میں نے وہ ظلم کیا ہے کہ جو کسی نے نہیں کیا، میرے اندر یہ سخت نہیں کہ اہل حرم کا مشاہدہ کروں، اہل حرم کا سامنا کروں، میں رخصت چاہوں گا، اے حسین مجھے معراج عطا کیجئے۔ حسین نے کہا کہ اے حر جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ حر نے وہ جنگ کی وہ وفا کے جوہر دکھائے، وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ جو تاریخ نے لکھے، یہاں تک کہ اب وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو نصرت کے لیے پکارا کہ ابا عبداللہ علیک منی سلام۔ ہاں تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس حر کی نصرت کو پہنچے، اس کے سر کو اپنے دامن پر رکھا اور تاریخی جملہ عطا کیا، اے حر تو انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، تو اس آخرت میں بھی آزاد ہے، حسین نے تجھے آزاد کر دیا ہے، حر تو واقعاً حر ہے۔ کما سمجھ کا امت کہ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اس طرح ہم نے تجھے آزاد کیا۔ ہاں سردارو، یہ اصحاب کے معراج ہے۔ ہاں ایک اور قصہ سنا کر بس اس مجلس عزا کو تمام کرتا ہوں۔ آپ نے گریہ کیا اور آپ نے معراج کو حاصل کیا۔ حبیب نے جب امام حسین علیہ السلام کے خط کا جواب دیا تو آئے کربلا کی جانب، 2 محرم تھی، کربلا کی جانب 4 محرم تھی یا 5 محرم تھی غالباً کہ صدائے لبیک بلند ہوئی۔ کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا حبیب آتے ہیں، سردار آتے ہیں، قبیلے کے سردار آتے ہیں۔ کہا کہ اے حبیب آؤ۔ حبیب کا استقبال ہوا، بچپن کا دوست ہے، بچپن کی یادیں ہیں۔ کہا پوچھا، اہل حرم نے پوچھا اے لوگوں کون آیا ہے، کس نے جو ہے ہمارے حسین کی نصرت کے لیے قدم بڑھایا ہے؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بتایا گیا حبیب آئے ہیں، بچپن کے دوست آئے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ہاں ہے حبیب، اچھا حبیب آئے ہیں، ان کو ہماری طرف سے سلام کہنا کہ تم نے صحیح وقت پہ نصرت کی، دوستی کا حق ادا کیا، وفا کی۔ ہاں قاصد آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا سلام لے کر کہ حبیب ثانیہ زہرا آپ کو سلام دیتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ حبیب خاک کربلا پر بیٹھ گئے، اپنا ماما اتار کے پھینک دیا، خاک کربلا لی اور اس کو اپنے چہرے پر گراتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں وائے ہو وائے ہو وائے ہو۔ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ثانیہ زہرا، عصمت زہرا اب جو ہے حبیب جیسے غلام کو سلام بھیجتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ عزادار امام حسین علیہ السلام میں گرتے ہوئے آنسوؤں کو احسن وجہ کے ساتھ قبول فرما۔ بار الہ ان آنسوؤں کو اس معراج کی جانب ہدایت کر دے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے اپنی جان قربان کی۔ بار الہ ان آنسوؤں کو رہبر معظم کی نصرت کے لیے پیش کر۔ اے امام بار الہ ان آنسوؤں کو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل میں جو ہے ان کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہ ان آنسوؤں کو ہماری بخشش اور ہماری مغفرت بار الہ عزادار امام حسین علیہ السلام میں گرتے ہوئے ہمارے کو احسن وجہ کے ساتھ قبول فرما۔ بار الہ ان آنسوؤں کو اس معراج کی جانب ہدایت کر دے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے اپنی جان